اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم صافیان گرامی قدر، آج کی ہماری یہ پریس کلب اسلام آباد کے اندر جو پریس کانفرنس ہے، جیسا کہ بتایا جا چکا کہ عزاداری پر غیر آئینی حکومتی پابندیاں اور مکتب تشیع سے امتیازی سلوک جو کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اہل بیت و اصحاب کی اس لازوال قربانی کی یاد کا مہینہ ہے، جس کے باعث حق و باطل میں دائمی حد فاصل قائم ہوئی اور دین محمدی کو دائمی بقا حاصل ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک مکتب و مسلک نہیں بلکہ اسلام اور انسانیت کے ہیرو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد بنا کر انہیں خراج تحسین پیش کر کے حق سے وابستگی اور باطل سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ امر باعث تشویش و صد افسوس ہے کہ وفاقی دارالحکومت اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں ذکر امام حسین علیہ السلام یعنی عزاداری کے مجالس اور پرساداریوں کے انتظام و انصرام کے نام پر حکومتی انتظامیہ کے لیے ایسے متنازع قواعد و ضوابط SOPs نافذ کیے گئے ہیں جن سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم مکتب یعنی اہل تشیع کے مذہبی و بنیادی انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، جبکہ آئین پاکستان کی بھی سریعاً خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ فقط ایک مکتبہ فکر کی مذہبی عبادات کو نشانہ بنانے والی ان امتیازی پابندیوں سے اہل تشیع میں احساس محرومی اور شدید اضطراب پیدا ہو رہا ہے، جن میں سے چند امور یہ ہیں: نئی عزاداریوں بشمول چار دیواری کے اندر بھی مجالس اعضاء پر مطلق پابندی، بڑھتی ہوئی آبادی، پھیلتے ہوئے شہروں اور نئی آبادیوں کے قیام کے باوجود عزاداری امام حسین علیہ السلام کے کسی بھی نئے پروگرام کے انعقاد پر مکمل پابندی کی پالیسی عائد کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ گھر یا امام برگاہ کی چار دیواری کے اندر منعقد ہونے والی ذکر حسین کی نئی مجلس کو بھی انتظامیہ کے پیشگی اجازت نامہ سے مشروط کرتے ہوئے کہا گیا کہ کوئی بھی نئی مجلس کا انتظامیہ اس وقت تک نہیں کرنے دے گی جب تک اجازت نامہ نہیں ہوگا، اور دوسری طرف سے اجازت نامہ جاری کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور ایسی مجلس کا انعقاد کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ ذکر حسین کی مجلس کے علاوہ دیگر ہر قسم کی مذہبی و غیر مذہبی، سیاسی و غیر سیاسی محفلوں، جلسے جلوسوں، مظاہروں اور ریلیوں کے نئے پروگرام اور اجتماعات کے انعقاد کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی متعدد فیصلوں میں عزاداری پر عائد کردہ مطلق پابندی کی پالیسی SOPs کو آئین پاکستان سے انحراف قرار دیا جا چکا ہے، لیکن یہ پابندیاں اب بھی عائد ہیں۔ دوسرا یہ کہ عزاداری کے سرکاری شیڈول یعنی ریکارڈ کے اندر موجود غلطیوں کی عدم درستگی، متعدد مقامات پر عزاداری کی قدیم روایتی مجالس و جلوس کو بھی انتظامیہ نے اپنے سرکاری ریکارڈ یعنی شیڈول میں شامل نہیں کیا، اور اب شیڈول کی ان غلطیوں کو درست کرنے کے بجائے سالہ سال سے جاری روایتی مجالس و جلوس کو بھی نیا پروگرام قرار دے کر ان کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بانیان کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بے جا مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر تمام مکاتب فکر کے مذہبی پروگرام کسی قسم کے سرکاری شیڈول، ریکارڈ یا روایت کے پابند نہیں ہیں، اور کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہاری محفل، جلسہ یا جلوس پہلے بھی ہوتا تھا یا نہیں۔ تیسرا، علماء ذاکرین پر ناروا ذیلی پابندیاں اور عزاداروں پر بے جا مقدمات۔ محرم سے فقط چند روز قبل مختلف اضلاع کے اندر اشتعال انگیزی روکنے کے نام پر پرامن علماء ذاکرین پر بھی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جن کے باعث کئی علاقوں میں
مجالس اعضاء کے پہلے سے طے شدہ شیڈول پوری طرح متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ بے گناہ علماء ذاکرین کے پاس حکومتی انتظامیہ کو اپنی وضاحت دینے یا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا وقت بھی نہیں بچتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ پابندی کا یہ طریقہ کار مجموعی طور پر صرف محرم الحرام میں مجالس حسین کو ہی متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد شیعہ مساجد اور امام برگاہوں کے قیام پر غیر اعلانیہ پابندی، یہ امر بھی تواتر سے دیکھنے میں آیا ہے کہ شیعہ مساجد اور امام برگاہوں کے قیام پر بھی ایک غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اہل تشیع کو اپنی ملکیت اور جائیداد پر مسجد و امام برگاہ قائم کرنے کا اجازت نامہ جاری نہیں کیا جاتا۔ حوالے کے طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے، جو ایک مسلمہ اسلامی مکتبہ فکر کو اپنی عبادت گاہوں کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ معزز ارباب صحافت، عزاداری حسین کی پرامن مجالس و پرساداریوں کو جرم بنا دینے والی حکومت کے غیر آئینی قواعد و ضوابط نے جگہ جگہ وطن عزیز پاکستان سے محبت کرنے والے پرامن شہریوں کو مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ کہیں کوئی بے گناہ شہری ذکر حسین کی مجلس منعقد کرنے کی پاداش میں مقدمات اور قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے، کہیں کسی بانی مجلس کو پولیس قبل از وقت تھانے بلا کر ڈرا دھمکا رہی ہے تاکہ وہ مجلس اعضاء کا انعقاد ہی نہ کرے، جبکہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جن میں مقدمات کے باوجود نواسہ رسول کا ذکر ترک نہ کرنے والے بانیان کو فورتھ شیڈول میں شامل کر کے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ متاثرہ بانیان بھی موجود ہیں جن کے مجالس و جلوسوں کو پولیس کریک ڈاؤن کا نشانہ بنا کر روکا گیا ہے۔ آج ہم الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سے وابستہ آپ برادران کے وسیلے سے حکومت کو درج ذیل مطالبات و تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں جو قابل عمل بھی ہیں اور ان پر عمل درآمد ملک و قوم کے بہترین مفاد میں بھی ہے۔ عزاداری ہر دور میں ظلم و بربریت اور خارجیت کے خلاف پرامن ترین احتجاج ہے، جو ہماری عبادت اور تعلیمات محمد و آل محمد کے ابلاغ اور فروغ کا ذریعہ ہے، جس سے اسلام کے حقیقی پیغام امن و سلامتی اور اخوت و رواداری کی ترویج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری کے مجالس میں جملہ مسالک و مکاتب اور یہاں تک کہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی شریک ہوتے ہیں، لہذا عزاداری ذکر حسین کو جرم یا امن و امان کا مسئلہ بنا کر پیش کرنے کی غیر اسلامی روش ترک کی جائے۔ آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کے نئے پروگراموں پر عائد یکسر پابندی کے خاتمے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر کے آئین کی خلاف ورزی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ گھروں اور عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر منعقد ہونے والی عزاداری اور پرساداری کے پیشگی اجازت نامہ یا NOC کی شرط ختم کر کے اسے متعلقہ تھانے میں فقط پیشگی اطلاع سے مشروط کیا جائے۔ عزاداری کے روایتی پروگراموں کے حوالے سے سرکاری ریکارڈ کی غلطیوں کی درستی کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ ہر سال محرم الحرام کے آغاز سے صرف چند روز قبل اشتعال انگیزی کو روکنے کے نام پر مختلف مکاتب فکر کے علماء و ذاکرین پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ضلع بندی اور پابندی سے صرف شیعہ مجالس متاثر ہوتی ہے۔ یہ فہرستیں محرم سے کم از کم 2 مہینے قبل جاری کی جائیں تاکہ بے گناہ علماء و ذاکرین کے پاس پابندی کے خلاف اپیل کرنے کا وقت میسر ہو، جبکہ پہلے سے طے شدہ مجالس اعضاء کے شیڈول بھی متاثر نہ ہوں۔ اس ضمن میں بانیان مجالس کی ضمانت کو اہمیت دی جائے۔ شیعہ مساجد اور امام برگاہوں کے قیام پر عائد غیر اعلانیہ پابندی اور رکاوٹوں کا عملی طور پر خاتمہ کیا جائے اور قانون پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے وفاقی دارالحکومت کے تمام سیکٹرز اور نئی وجود پانے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیگر مکاتب فکر کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ شیعہ مساجد و امام برگاہ کے لیے بھی پلاٹ مختص کیے جائیں
तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन 21 मई 1985 के मुआहदे के मुताबिक मकतब तशय्यो को दरपेश दिगर मसाइल के हल के लिए हुकूमती और TNFJ के अहदेदारान पर मुश्तमिल बाइख्तियार कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की जाए। यहां यह बावर कराना जरूरी समझते हैं कि तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने हमेशा नजरिया पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम मकातब फ़िक्र के हकूक़ की यकसा अदायगी की वकालत और मुतालबा किया है, क्योंकि यही रवश इस नजरिया असासी के तफ़्वुज़ की ज़मानत भी है जिस पर वतन अजीज पाकिस्तान की बुनियादें इस्तादा है। लिहाजा मकतब तशय्यो से इम्तियाजी सलूक के खात्मे की दर्ज बाला गुजारिशात अहले तशय्यो के लिए किसी किस्म की इजाफी सहूलत का तकाजा नहीं, बल्कि आईन पाकिस्तान में दर्ज बुनियादी हकूक़ की बाजियाबी का मुतालबा है, जिसकी अदायगी पर यकीन रखना बला तफरीक मजहब व मसलक हर मुहिब वतन साहिब इख्तियार व इक़्तिदार पर वाजिब है। हम आज सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ समेत तमाम मुहिब वतन कुव्वतों को बावर करवाना जरूरी समझते हैं कि मकतब तशय्यो किसी को भी अपनी इबादत में रखना अंदाजी की इजाजत नहीं देता। हम अपने घरों में जिक्र अहले बैत का इनकाद करने के लिए किसी हुकूमती इजाजतनामा के पाबंद नहीं है। हम अपनी इबादत के लिए फकत हुक्म खुदा और रसूल के पाबंद हैं। हम बावर करवा देना चाहते हैं कि हमारी शरग आज़ादारी पर आयद गैर आइनी पाबंदियों का मसला हल न किया गया अगर कायदे आज़म के हम मकतब अहले तशय्यो के इबादत में हुकूमती इंतजामिया के जरिए रखना अंदाजी बंद न की गई, अगर हुसैनियत पर पाबंदियां लगाकर खारजियत और नासबियत को फरोग देने की कोशिश जारी रखी गई, पाकिस्तान को फिरका वाराना स्टेट बनाकर नजरिया पाकिस्तान को सबताज करने का अमल जारी रखा गया, अगर कलअदम दहशतगर्द जमातों के अहदेदारों को आजाद छोड़कर बेगुनाह बानियान और आजादारों को फकत आजादारी के इनेकाद की पादाश में मुकदमात में फंसाने और फोर्स शेड्यूल में शामिल करने का सिलसिला न रोका गया तो वतन अजीज का इस्लामी तशख्खुस मजरू हो जाएगा। मेरे देश से रहमत खुदाबंदी का साया हटा लिया जाएगा। पाकिस्तान के दफा का जामिन जज्बा शौक शहादत मफकूद हो जाएगा और इंतशार व इफ्तराक की ऐसी आग भड़क उठेगी जिसे बुझाना मुमकिन न रहेगा। लिहाजा हम अहले हुकूमत से कहते हैं कि अब भी वक्त है होश के नाखन लें। गुज़श्ता अदवार के गैर आइनी इक़दामात का बोझ उठाने के बजाय इस्लाह का रास्ता इख्तियार किया जाए और गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी पाबंदियों का फिलफौर खात्मा किया जाए। तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया इस्लाह अवाल के लिए हर इक़दाम की मुकम्मल ताहीद और हमायत करेगी। खुदावंद आलम वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे और अहले इक़्तिदार को दानिशमंदाना इक़दामात की तौफीक बरामद फरमाए। बेशक आप सवाल करेंगे, ज़ाहिर है हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मसला यह है कि आपने देखा कि मुल्क के किन किन कोनों से कहाँ से लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये चंद मसाले हैं। इसी तरह जावेद मलंग साहब, इमाम बरगा, कसर सज्जाद, चक बेली ज़िला जो है वो रावलपिंडी, 25 मुहर्रम का जुलूस जो है इनका तकरीबन 2 दहाइयों से मुसलसल निकाला जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। पिछले साल इंतजामिया ने सिक्योरिटी की फराहमी की, लेकिन इस साल शेड्यूल में न होने की बिना पर इंतजामिया शदीद दबाव डाल रही है और FIR और फोर्स शेड्यूल में डालने की मुसलसल धमकियां दे रही है। इसी तरह इल्ताफ हुसैन साहब, नया स्टाफ टेक्सला जो है वो शाम गरीबा का जुलूस शेड्यूल में शामिल न होने के बहस रोका जा रहा है। सैयद इनाम अली नकवी साहब, मकान नंबर 772, गौरी टाउन, फेज 4A, इस्लामाबाद का, एक अशरे से ज्यादा अरसे पर होने वाली यकम ता 10 मुहर्रम अल-हराम की
चार दीवारी के अंदर मजालिस अज़ा का NOC नहीं दिया जा रहा। उसके बाद एडवोकेट जनाब मोहम्मद अनवार काजम साहब, मकान नंबर 261, गली नंबर 13, गौरी टाउन, फेज 1, इस्लामाबाद, 5 मुहर्रम अल हराम को एक अशरे से ज़्यादा अरसे से मजालिस अज़ा और जुलूस सुल्ताना बरामदी का रवायती प्रोग्राम, जिसको इस साल इंतजामिया ने कलअदम जमातों के दबाव में आकर NOC देने से इनकार कर दिया है, जबकि गुज़श्ता बरस NOC दिया गया था। इसी तरह सईद अयूब खोखर, कोट मोहम्मद, दरकावाली 9 मुहर्रम की रवायती मजलिस और मातमदारी घर के सामने अपने जाती प्लाट पर गुज़श्ता 1 दहाई से ज्यादा से मुसलसल कराई जा रही है। पिछले साल इंतजामिया ने शेड्यूल में न होने की बिना पर FIR दी और इस साल फिर कहा कि मामला करें वरना हम बिल्कुल जुलूस तुम्हारा नहीं निकलने देंगे, और इंतजामिया इंतहाई दबाव डाल रही है। इसी तरह राव आसफ ऐदरी, इमाम बरगाह फातिमा ज़हरा, राव अली कैंट, गुजरावाला, शेड्यूल में इंदराज न होने की वजह से मजलिस से रोका जा रहा है। करम असनैन हैदरी, जागीरे अली असगर, देनेवाल टाउन जो है वो विहाड़ी, शेड्यूल में इंदराज नहीं, साउंड और सबील पर पाबंदी और पुलिस हरासा कर रही है। इकबाल हुसैन जाफरी साहब, बस्ती मोहिब अली, कोट मिठन, राजनपुर, पुलिस की जानब से प्रोग्राम की इजाजत नहीं, घर के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी रिहाइश पर करा रहे हैं, और पुलिस जो है हरासत कर रही है और जमानत का तकाजा कर रही है और प्रोग्राम नहीं करने दे रही। आगा जान इमाम बरगाह कायम आले मोहम्मद कुंजड़, अटक, शेड्यूल में ना होने के बायस पुरअमन अशरा में रुकावट डाली जा रही है। जफर इकबाल वल्द मोहम्मद सदीक, EB चक 80 आरफ वाला, बानी की रिहाइश पर पाक पतन में होने वाली मजलिस के दौरान पुलिस 4 दीवारी के अंदर जबरदस्ती दाखिल होकर रोक रही है। इफ्तिखार हुसैन खान, मौजा गखड़, थाना बातर, बानी की रिहाइश के अंदर अटक में मजलिस, कदीमी मजलिस को जबरदस्ती रोका जा रहा है। उबदार शाह डॉग बाबा मीर खान, थाना बातर, तहसील फतेहजंग, पुलिस ने बानी को गिरफ्तार करके मजलिस न करने की जमानत तलब की। इसी तरह आशक हुसैन गिरबानी साहब ने पेश कर दिया है कोटद्दू का वाकया। फिर उसके बाद अमाद हुसैन वालिद मोहम्मद याकूब, चक नंबर 2311, चीचा वतनी, अपनी रिहाइशगाह पर साल से जारी जुलूस और मजलिस को रोका जा रहा है। मलक मुसज्जब जान वालिद अली मोहम्मद, सरगोदा वाले, इसके अलावा निगाह हुसैन जिला बकर के अंदर, तहसील मनकरा जो है जुलूस यकम मुहर्रम अल हराम को मल्ला अमराना वाला से बरामद होकर इमाम बरगाह हैदराबाद थल जिला बकर में इख्तिताम पजीर होता है। प्रोग्राम सरकारी शेड्यूल में शामिल नहीं, लिहाजा जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही। राना अब्दुल मजीद साजिद वल्द गुलाम हैदर, मस्जिद बलाल जाफरिया, मुस्लिम कॉलोनी, चिराब नगर, तहसील लालिया, जिला चन्योट। कोरोना वबा के दौरान इंतजामिया की जानब से इत्तमाद पर पाबंदी की पासदारी करते हुए 1 साल अशरा मजालिस को मुलतवी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इंतजामिया ने गुज़श्ता बरस अशरा न होने का बहाना बनाकर अशरा मजालिस पर पाबंदी आयद कर दी और अब अशरा की मजालिस मुनक्कद नहीं करने दी जा रही, और इंतजामिया ने बानी को फोर्थ शेड्यूल में भी डाल दिया। वसीम जाफरी, मरकजी इमाम बरगाह, समवाल शरीफ, आजाद कश्मीर, 65 साल कदीमी और तारीखी 27 मुहर्रम अल हराम का जुलूस, जो कि मरकजी इमाम बरगाह समाल शरीफ आजाद कश्मीर से निकलता है, इंतजामिया ने उस कदीमी रूट को तब्दील कर दिया। मलक मुसन्नम जान, उसके बाद मीसम अली सनी गरमानी वालिद गुलाम रसूल गरमानी, इनको फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। 221 तक पंजाब साउंड एक्ट की दफात के तहत बेगुनाह FIR दर्ज की, तमाम FIR में बाइज्जत तौर पर बरी हुए और 2023 में फिर इनको फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। इसी तरह अगर हमारी फहरिस्तें इस कदर लंबी हैं मरकज के पास, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिल फौर ये इकदामात वापस लिए जाए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए जिक्र हुसैन पर पाबंदियां न लगाए, बल्कि जिक्र हुसैन को आम किया जाए। हम सब ये फरमाएं कि इस तरह आपने बहुत से नामों की तवील लिस्ट पढ़ी है, और इस तरह और भी बहुत नाम होंगे, शायद सैकड़ों के तादाद में। इसी तरह हाल ही में इस्लामी नज़ाती कौंसिल में जिस तरह मुख्तलिफ मसालिक को बिठाया गया, मैं खुद उसकी कवरेज
اور وہاں پہ اسی طرح جو توہین کی ایف آئی آر تھی وہ بھی اسی طرح ڈھیر لگا دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے مسائل بیان کیے ہیں پورا اگر اس کا نچوڑ نکال لیں تو وہ بیس کرتا ہے توہین اور تکفیر پہ. ایک طرف سے تکفیر ہو رہی ہے, دوسری طرف سے توہین ہو رہی ہے. نہ اس کا کوئی سولوشن ہو رہا ہے نہ اس کا کوئی سولوشن ہو رہا ہے. اور جب یہاں پہ پریس کانفرنس علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی 1-2 دن پہلے کی, انہوں نے بھی یہی مسائل کیا. تو جب گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا گیا ہے کہ یار یہ کیوں آپ کر رہے ہیں, آئینی پابندی ہے, آئینی اجازت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض ذاکرین جو ہے وہ ودن چار دیواری بھی آ کے ایسی باتیں یا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتی ہے, جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جا کے انتشار پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. تو اس کا سلوشن آخر جڑ کو کیوں نہیں پکڑ رہے جو کہ توہین اور تکفیر ہے. بات اس طرح ہے کہ جی ہم کسی کے مقدسات جتنے ہیں, یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, کسی کے مقدسات کی توہین کرنا جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں. ہم اس نظریے پر قائم ہیں سختی کے ساتھ کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت. لیکن یہ چیز جو ہے اس کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ توہین ہے کیا, یعنی اس بات کا تعین ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں یا کسی میٹنگ میں بیٹھ کر یا کسی کانفرنس میں بیٹھ کر یہ بات کر لی جائے گی اور وہاں پر یہ ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی. پہلے توہین کا تو تعین ہونا چاہیے نا, کہ کیا مثلا بطور مثال کہ اگر پاک نبی کی بیٹی بذات الرسول کا مزار, اس پر بلڈوزر چلا دیے جائیں, اہل بیت اطہار کے مزارات پر بلڈوزر چلا دیے جائیں, تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا صحابہ کبار کے مزارات پر بلڈوزر چلا دیے جائیں, امہات المومنین کے مزارات پر, تو کیا یہ توہین نہیں ہوتی؟ کیا جس وقت آپ علی اور اولاد علی کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں, ان جلوسوں کو جس وقت روکیں گے, وہاں پر ان مجلسوں پہ حرمتی کریں گے, تو کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس کے لیے پہلے باقاعدہ تعین ہو جانا چاہیے کہ توہین ہے کیا, پہلے اس کی ڈیفینیشن ہو جانی چاہیے, کلیئر ہو جانا چاہیے, اور اس میں بڑے غور و غوص کی ضرورت ہے. تاریخ کے واقعات کو آپ توہین نہیں کہہ سکتے, یعنی آپ تاریخ کو بدل دیں, واقعات کو بدل دیں, تاریخی حیثیت بدل دیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. تاریخ کے واقعات مسلم ہیں, وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اگر وہ بیان ہو رہے ہیں تو ان کا بیان کرنے کا مقصد قطعی طور پر توہین ہے, لیکن ہم توہین کو حرام سمجھتے ہیں, جرم سمجھتے ہیں, ہم بھائی چارے کے بالکل قائل ہر صورت میں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا کہ گھروں کے اندر ہو رہی ہے, کس کو پتا چلا کہ توہین ہو رہی ہے؟ مثلا جو مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور باقی جن جگہوں پر نہیں ہونے دی جا رہی, تو کس طرح یہ تعین ہوگا کہ یہاں پر توہین ہو رہی ہے اور یہاں پر توہین نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں بڑا واضح مسئلہ ہے کہ تعین جس حکومت نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, قدغنیں لگائی ہوئی ہیں, 83 جو ہے وہ بینڈ جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, ان پر حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ ہے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کمال کی منزل یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اس کا تعین کون کرے, کہ انہی کو حکومت والے بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, اس میں اقتدار والے بھی بٹھاتے ہیں, اس میں اختلاف والے بھی اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, میڈیا پہ بھی ان کو بعض وقت کوریج دی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دہشت گرد ہیں, وہ فطرہ باز ہیں, وہ ملک کے امن کو تباہ و برباد جس وقت کر رہے ہیں, پوری تحقیق کے بعد, جستجو کے بعد جس وقت ان پر پابندی لگی ہے, ان کو قانون کے کٹارے میں کیوں نہیں لایا جاتا, ان کو نکیل کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ اور پھر اس کے بعد جو محب وطن ہیں, جو دین دوست ہیں, جو جس کے لیے آقا موسوی نے بھی فرمایا تھا کہ ہم اپنے ٹکڑے اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہم وطن کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, ان کو بٹھا کر پھر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. اب اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے, رویت ہلال کمیٹی کے اندر من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے, باقی جتنے حکومت کے ادارے ہیں وہاں وہی لوگ لائے جاتے ہیں جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آج تک یعنی اگر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے چونکہ بات کر رہا ہوں اور یہی ہمارا اڑنا بچھونا ہے, آج تک نظریاتی لوگ جو ہیں, جو قوم کے نمائندے ہیں, جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, جو ملت کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو آج تک جو ہے کسی بھی فور پر نہیں لایا گیا. تو جب وہ ایسے آئیں گے تو اس کے بعد مسئلے حل ہوں گے. جب آپ دہشت گردوں کو, کلدم لوگوں کو, بیرونی امداد لینے والوں کو جس وقت آپ امن کی بھیک مانگیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کے اندر امن قائم ہو. علامہ صاحب آپ دیکھیے, آج 5 محرم الحرام ہے اور آپ ایک مرکزی جو پاکستان کی تنظیم ہے اور اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. آج 5 محرم الحرام ہے. محرم الحرام سے پہلے جو ہے یہ انتظامیہ
امن کمیٹی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی تنظیمیں ہے یا سنت اہل جماعت کی تنظیمیں ہیں، ان تمام کے جو ہے نا آپس میں اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں طے پا جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ اس طرح کی کوئی میٹنگ انکلوڈ آپ کے ساتھ، آپ کی انتظامیہ کے ساتھ، امن کمیٹی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ مسائل گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ باقی جو 5 دن ہیں وہ انتہائی اہم دکھائی دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میٹنگ سے تعلق ہے، انتظامیہ نے کچھ عرصے سے ایک روش تبدیل کی ہے، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے۔ مثلا اکیلے بانی کو بلا کر تھانے کی سطح پر، اگر میں فقط فیڈرل کیپٹل کی بات کروں، یہاں تک کہ باقی جگہوں پر بھی تھانے کی سطح پر بانیان کو بلایا جاتا ہے، تو بانیہ مجلس ہے، تو بانیہ جلوس ہے۔ دیکھیں ہر بندہ اتنی بات اس انداز سے نہیں کر سکتا، وہ اتنا منطقی نہیں ہوتا، اتنا فلسفی نہیں ہوتا، اتنا پر اقتصادی بات وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ مجموعی طور پر جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ چونکہ ایک مرکزی سطح پہ ہوتی تھیں، اب بھی ہیں، لیکن اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، جو میں نے بات کی ہے۔ اب بات یہ رہی کہ میٹنگز میں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہر بانی بتاتا ہے میرا یہ مجلس کا پروگرام ہے، یہ جلوس کا پروگرام ہے، اس کے بعد انتظامیہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے شیڈول میں نہیں ہے۔ اب شیڈول میں بھی جان بوجھ کر جو ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ شیعہ سنی کو بٹھا کے، شیعہ سنی کا اس ملک کے اندر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، شیعہ اور سنی دونوں بھائی ہیں، یہ شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں، دونوں بڑے مکتبہ فکر ہیں، دونوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا۔ یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے ان کا ہے کہ جو بیرونی امداد لے کر کھاتے ہیں اور